موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے محمد اللہ کے رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے وہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر، چہروں پر سجدے کے نشان ہیں۔ ذالک، بس اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ جو میں نے صفاتیں بتائی ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یہ جو میں نے صفاتیں بیان کی ہیں ان کی مثال توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ بھائی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے مثال بیان کی ہے کس کی؟ رسول کی، اور وہ جو معیت رسول میں شامل ہیں۔ میں ساتھ لفظ کہنا نہیں چاہتا، اسی لیے اگر میں نے ساتھ کہا تو پھر میں سمجھا نہیں سکوں گا۔ اللہ نے یہ جو نشانیاں بتائیں یہ بتائیں رسول کی، اور ان کی جو معیت رسول میں شامل ہے، اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کی مثال توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو بھائی معاف کرنا، ابھی جو مسلمان ہی نہیں ہوئے ہیں ان کا توریت میں مثال کیسے آ گئی؟ ابھی جو مسلمان ہی نہیں ہوئے ہیں ان کا توریت میں مثال کیسے آ گیا؟ ابھی جو مسلمان ہی نہیں ہوئے وہ انجیل میں ان کا مثال کیسے آ گیا؟ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا اور اس کا مثال دے دیا توریت اور انجیل میں۔ اور اللہ نے فرمایا کَزَرْعٍ، بس ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جس نے سوئی نکالی، فَآزَرَهُ، پھر وہ تنے پر کھڑا ہو گیا، فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ تنا موٹا ہونے لگا، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر اس کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی، اس کھیتی کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس جڑ کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ یوجب الزراع، اور وہ کھیتی اتنی اچھی تھی کہ جنہوں نے یہ کھیتی لگائی تھی ان کو بڑی پیاری ہونے لگی، ان کو بڑی پسند آ گئی۔ کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار جو ہیں وہ جل جائیں۔ کیا یہ کفار جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے کیا؟ وہ کیوں جلتے ہیں؟ آپ نے کوئی ایسا کافر دیکھا ہے جو کھیتی کو دیکھ کر جلے؟ عجیب مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ کھیتی ایسی ہے کہ جنہوں نے کھیتی وہ لگائی وہ تو خوش ہوتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کا دل جل جاتا ہے، ان کو غصہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان مومنین کے ساتھ جن کے عمل صالح ہیں کہ میری مغفرت آپ کے لیے ہے، میرا اجر عظیم آپ کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں، جس طرح رات میں نے بتایا تھا کہ ایمان جو ہے وہ ایمان جو ہے کبھی اسلام سے افضل ہے، کبھی اسلام کے برابر ہے، اور کبھی عصمت کی معنی میں اسلام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اب ایک جگہ سورۃ النساء میں اللہ نے عجیب ارشاد فرمایا، یا
ایھا الذین آمنو، پہلے تو آمنو جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ پکار رہا ہے ان کو جو ایمان لا چکے۔ اللہ نے فرمایا اے جو ایمان لا چکے، یا ایھا الذین آمنو، اے جو ایمان لا چکے، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، والرسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسول ہی، اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے رسول کے اوپر نازل کیا ہے۔ بھئی یہ کیا؟ پہلے تو اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے جو ایمان لا چکے، اور پھر فرمایا آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو یا اللہ پہلے تو آپ نے کہا کہ اے جو ایمان لا چکے، اور پھر تو ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، رسول پر ایمان لے کر آؤ، قرآن پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو میں نے پہلے کتابیں نازل کی ہے ان پر ایمان لے کر آؤ۔ تو جب انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں تھا تو مومن کیوں کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، جب انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں تھا تو آپ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیوں کیا کہ اے جو ایمان لا چکے، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، ورسول ہی، رسول پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسول ہی، اور قرآن پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے پہلے نازل کی ہیں۔ تو پتا چلا کہ کوئی کلمہ پڑھے اور خدا مومن کہے تو اس کو حقیقی مومن نہ کہو، کیونکہ ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے تو اس کو مومن نہ سمجھو۔ یہ نہیں ہے کہ میرا قرآن کے جلدوں پر ایمان ہے، میرا مسجد پر ایمان ہے۔ ایمان کی معنی یہ ہیں کہ جو قرآن میں حقائق ہیں ان کو تسلیم کرو۔ بڑا میں نے جملہ کہہ دیا ہے، یعنی حقائق کو تسلیم کرو۔ جو قرآن میں ہے ان کے حقائق کو تسلیم کرو۔ یہ نہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں مومن بن گیا، یہ نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا تو میں مومن بن گیا۔ ایمان کی معنی یہ ہیں کہ جو قرآن میں، جو توریت میں، جو انجیل میں، جو زبور میں حقائق ہیں ان کو تسلیم کرو، ان کو تسلیم کرو، ان کو تسلیم کرو۔ اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر تم زبانی مومن ہو۔ اگر زبانی مومن نہ ہوتے تو اللہ یہ نہ کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا تم کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن ابھی ایمان نہیں آیا، روزہ تو رکھتے ہو لیکن ابھی مومن نہیں ہو، حج تو کرتے ہو لیکن تم نے حج کے حقائق کو نہیں سمجھا، کعبے کا طواف تو کیا لیکن تمہیں حقائق سمجھ میں نہیں آیا، ارے بیت کا تو طواف کیا لیکن تمہیں اہل بیت سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ تم نے حقائق کو نہیں سمجھا۔ جب تم نے حقائق کو نہیں سمجھا تو پھر مومن کائے کا؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اصل میں یہی حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کے حقائق کو نہیں سمجھا، اسی لیے آج تک 1400 برس گزر گئے اور ہم نے رسول کو نہیں سمجھا، کیونکہ بات ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ پر، محمد بن عبداللہ پر نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بات ہو رہی ہے محمد رسول اللہ پر، محمد بن عبداللہ پر نہیں۔ کون رسول؟ جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے۔ تو جب سے محمد رسول ہے تب سے بات کرو۔ یہ 40 برس تم کہاں سے لے کر آئے؟ یہ جو تم 40 برس لے کر آئے ہو وہ کہاں سے ہے؟ جب سے رسول ہے۔ عجیب منزل ہے
عجیب منزل میں آ گیا ہوں، اور خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، کیونکہ اتنا اچھے سامعین مجھے ملے ہیں کہ میں خود کہتا ہوں کہ آپ کے قریب آ کر بات کروں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا آئمہ ہم جیسے، تو تم نے حقائق کو نہیں سمجھا۔ اگر قرآن کے حقائق کو سمجھتا تو کبھی تمہاری جرأت نہ ہوتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے دو چیزیں ہیں، خلق، امر۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ کے لیے دو چیزیں، خلق، امر۔ خلقت تدریجی ہوتی ہے، خلقت جو ہوتی ہے تدریجی ہوتی ہے۔ جہاں مادیت ہوتی ہے وہاں تدریجی ہوتی ہے، مادیت تدریجی ہوتی ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا۔ اب قبلہ یہ عجیب الفاظ ہیں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں قبلہ سورۃ یونس کے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے جو اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یا اللہ، 6 دنوں میں تو نے پیدا کیا؟ کن سے پیدا کیوں نہ کیا؟ یہ 6 دنوں میں پیدا کیوں کیا؟ حالانکہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا زمین اور آسمان کو، تو اس وقت آپ کو ماننا پڑے گا کہ سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو پہلے تو تم تعین کرو کہ یہ 6 دن کا، بھئی چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، تو پہلے تو ہمیں 6 دن سمجھاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو پہلے مجھے 6 دن تو سمجھاؤ کہ اللہ نے یہ 6 دن کیسے بتائے۔ ارے جب آج تک تمہیں 6 دن سمجھ میں نہ آئے تو آج تک تمہیں دن سمجھ میں نہ آیا، جب آج تک تمہیں خدا کا دن سمجھ میں نہ آیا تو پھر تمہیں دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تمہیں تو آج تک خدا کا دن سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یا اللہ، 6 دنوں میں تو قادر مطلق ہے، یہ 6 دن کیوں؟ ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، تو آپ نے اس کو بنایا، اب ہمیں کیا پتا چلے کہ یہ 6 دن کائے کی ہیں؟ تو یہ خلقت ہے۔ ان پھر سمجھو، الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے کیا ہے؟ خلق اور امر۔ پوری توجہ، کیونکہ یہ 10 دن جو ہیں ہمارے بہت اہم اور ضروری ہوتے ہیں، اس میں صرف ہم ٹائم بسر کرنا نہیں چاہتے کہ ٹائم بسر ہو جائے اور آپ بھی چلے جائے اور میں بھی نہیں، اس میں خطیب کا بڑا فرض ہے اور بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے لیے ہے خلق اور امر، تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، خلق کیا۔ خلقت تدریجی ہوتی ہے، خلقت تدریجی ہوتی ہے، خلقت ہوتی ہے تدریجی، یعنی درجہ بدرجہ، تدریجی ہے۔ خلقت جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تدریجی، تدریجی، یعنی جہاں بھی جمادات آ جائے، جہاں بھی مادیت آ جائے، مادیت میں تدریج ہوتی ہے، مادیت میں تدریج ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا، پھر
قریب آ کر بات کرتا ہوں کہ اللہ نے جب انسان کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا سورۃ المومنون میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہر مرتبہ لفظ خلق آیا ہے، انسان کو خلق کیا مٹی سے، پھر نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، 6 درجے اللہ نے بڑھایا کہ عبدالحکیم یہ تدریج ہے، تدریج ہے۔ ارے ایک بندہ آج شادی کرے اور کل بچہ پیدا ہو جائے تو معاشرے میں عزت کیا رہے گی؟ نعرہ حیدری! ارے ہاں کیوں نہیں کہتے کہ یہ خدا کی قدرت ہے؟ معاشرے کی زبانیں بند کرو، معاشرے کی زبانیں بند کرو، کرو معاشرے کی زبانیں بند کہ اگر دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے، قادر مطلق ہے۔ لیکن اللہ کا آئین نہیں بدلتا۔ تم لاکھ دنیا کو سمجھاؤ کہ نہیں یہ خدا کی قدرت ہے تو خدا کہے گا نہیں، میرا قانون ہے کہ الا لہ الخلق والامر، میرے یہاں 2 چیزیں ہیں، خلقت اور امر۔ خلقت تدریجی ہوتی ہے، تدریجی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آج شادی ہوئی تو 1 مہینے کے بعد بچہ ہوا، 2 مہینے کے بعد نہیں، کیونکہ خلقت جو ہے وہ تدریجی ہے۔ اور آخر میں کہا ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ 6 سٹیپس اللہ نے بتائے انسان کے زندگی کے، اور پھر کہا کہ پھر میں نے دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا۔ مکمل نہیں، دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا۔ پوری آیت میں روح کا ذکر نہیں، کیونکہ روح خلقت نہیں۔ گھبرا گئے، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے۔ نعرہ حیدری! روح مادیت نہیں، مادیت کا نام روح نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مکمل کیا، اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ وہ خلقت نہیں، وہ امر ہے، وہ امر ہے۔ اور یہ بھی خدا نے نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں نے روح کو خلق کیا ہے، بس یہ سمجھو کہ قل الروح من امر ربی، روح جو ہے اپنے رب کی طرف سے امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اتنا علم ہی نہیں ہے کہ امر کو سمجھ سکو، کیونکہ مادیت سمجھ میں آتی ہے، امر نہیں۔ اور 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا اسی میں کشمکش میں ہے کہ دنیا مادیت کو تو سمجھ رہی ہے لیکن امر کو سمجھ نہیں رہی، کیونکہ امر کیسے بنتا ہے؟ امر کیسے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر خلقت سے نہیں بنتا، کن سے بنتا ہے، اس میں تدریج نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ نے ارادہ کیا، امر ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں سکا، جہاں میں جانا چاہتا تھا پھر واپس آ گیا ہوں، کیونکہ میں سمجھا نہ سکا۔ میں نے کیا کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرا امر کیا ہے؟ میرا ارادہ۔ تو اللہ کا ارادہ سال بھر نہیں چلتا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ خدا کن نہیں کہتا،
اگر کن کہے تو دہن ہو، دہن ہو تو زبان ہو، زبان ہو تو چہرہ ہو. تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. ہم خدا کے ارادے کو نہیں سمجھتے، بس ارادہ کیا ہو گیا. یہ ہے امر، کیونکہ اس میں تدریج نہیں ہے، تدریج نہیں ہے. اسی لیے میں نے کیا کہ آج کوئی شادی کرے، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، لاکھوں کہے قرآن اٹھائے کہ یہ خدا کی قدرت ہے، تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن جب جناب عیسیٰ پیدا ہوا اور کہا کہ کیسے، تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، کہا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. یہاں خلقت نہیں ہے، یہاں امر ہے. جہاں خلقت نہیں یہاں امر ہے. اب بتاؤ کہ رسول افضل یا عیسیٰ؟ اب دنیا بتائے کہ رسول افضل یا عیسیٰ افضل. ارے دنیا کے سمجھ میں نہیں آیا. آج تک دنیا کو جب امر سمجھ میں نہیں آیا تو اول الامر کیسے سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گئی بات کہ امر میں امر تدریجی نہیں، ارادہ ہے. خدا کی قسم اگر یہ میں جملہ سمجھا سکا تو بڑا لطف آئے گا آپ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور پھر کہاں سے واپس آ رہا ہوں. میں نے کیا کہا تھا کہ امر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا کا ارادہ وہ تدریجی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر سنو، پھر میں سمجھا نہیں سکا. آپ ابھی وہاں نہیں گئے، میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں، میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں. میں نے کیا کیا کہ 2 لفظ اللہ نے کہے. جناب عیسیٰ کے لیے کہا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. یہ میرا فیصلہ طے ہو چکا تھا، طے ہو چکا تھا. اور جب امر کی اللہ نے تعریف کی تو کہا انما امرہ اذا اراد شیئا. امر ہے میرا ارادہ، امر ہے میرا ارادہ جس میں وقت نہیں لگتا. امر ہے میرا ارادہ جس میں وقت نہیں لگتا. تو جہاں ارادہ کرے نہ وہاں وقت کی پابندی ہے، نہ مکان کی پابندی ہے، نہ زمان کی پابندی ہے. اور اللہ کو کہنا پڑا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ نے ارادہ کیا. نعرہ حیدری. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی میں سمجھا سکا ہوں قریب آ کر؟ اب تو سمجھا کہ ان کی طہارت. ارے خلقت تو اور بات ہے. جن کی خلقت میں خلقت تو پتہ جانے عبدالحکیم کیا سمجھے گا یا کوئی اور مولوی کیا سمجھے گا. ارے جن کی طہارت کو تم نہیں سمجھتے، ان کی طہارت کیسے ہوئی؟ کیونکہ ان طہارت میں بھی خدا کا ارادہ اور خدا کے ارادے میں کن ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے. تو خدا جانے اب یہ جو اہل البیت ہوگی اس کو اللہ نے کب طاہر کیا ہوگا. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. میں نے یہی عرض کیا نا میرے محترم سامعین کہ یہی سبب ہے جو دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ کیسے، یہ کیسے. ارے بھائی یہ ہیں اول الامر. تو جو امر بنتا ہے وہ تدریجی نہیں، ہم ہیں تدریجی، ہم ہیں تدریجی، ہم ہیں تدریجی، ہم ہیں
تدریجی، مجھے کسی تاریخ میں ایک جملہ دکھاؤ، ایک تاریخ میں جملہ دکھاؤ، رسول سے لے کر ہمارے آخری امام تک ایک جملہ دکھاؤ۔ ارے جب انسان عورت کو حمل ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، عورت کو حمل ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ ارے میں تمہیں ان 14 کے بارے میں نہیں کہتا، میں بنص قرآن تمہیں جناب موسیٰ کی والدہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ آ گئے لیکن موسیٰ کی والدہ کے حمل کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ ارے جب آج تک تمہیں موسیٰ کی ولادت سمجھ میں نہیں آئی تو محمد اور آل محمد کی ولادت کیسے سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں آ گئی نوجوانوں بات؟ ارے نہیں بھائی، یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ مر گیا، یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ مر گیا، لیکن خدا نے اس کے بارے میں بھی کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو میرے سبیل میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اتنا ادراک نہیں، عقل نہیں کہ ان کی موت اور حیات کو سمجھ سکو۔ دیکھ رہے ہیں کہ مر گیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اتنا ادراک نہیں کہ سمجھ سکو۔ تو آج تک مسلمانوں کو جب ان کا موت سمجھ میں نہیں آیا تو حیات کیسے سمجھ میں آیا؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو، میں نے کیا حقائق کو ماننا ہے، حقائق کو، جہاں جہاں نہیں گھبرائے نہیں، کیونکہ قریب آ گیا ہوں میں اپنے موضوع پر۔ میں نے کیا تو قرآن کے حقائق کو ماننے کا نام ہے ایمان۔ بھائی اللہ نے تو کہہ دیا قرآن میں حقائق ہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، حقائق پڑھ رہا ہوں قرآن حکیم سے۔ بھائی میں ڈر رہا ہوں، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہ اتنا بڑا اور اتنا واسط موضوع ہے، خدا کرے کہ میں قریب آ کر جو ہے آپ سے بات کروں۔ میں نے کیا کیا کہ حقائق کو ماننا یہ ہے ایمان۔ تو جب خدا نے کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کی معیت میں ہیں، اب جملہ کہنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت، تو جو بھی ساتھ ہوں اس کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے۔ گھبرا گئے شاید، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے میرے دوستو۔ نعرہ حیدری، بھائی جو بھی رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، جو بھی، اس کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے، اور اگر ساتھ ہونے کے بعد بھی بھاگے تو پھر مائیت کا کیا مقصد؟ پھر مائیت کی کیا معنی؟ کہ جو اللہ نے یہی کہا والذین معہ، جو بھی ساتھ ہیں، جو بھی وہ کافروں پر سخت، تو پھر کسی کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ گھبرا گئے، اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ نہیں، اب حقائق کو ظاہر کر رہا ہوں، حقائق کو ظاہر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ قرآن کی آیتیں ہیں، تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور جس نے بھی میرے رسول کو پیٹھ دکھائی تو ایسے کافر سے میں اللہ محبت نہیں کرتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نعرہ حیدری۔ پتا چلا
کہ جو بھی رسول کو حقائق کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہ عبد الحکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی. اب میری ٹیپ لے کر جائیں کوہرٹ میں کہ عبد الحکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی. پر میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا. جو بھی رسول کو چھوڑ گیا, جو بھی چھوڑ جائے, توجہ ایسے نہیں, ایک آیت ہو گئی تو نہیں. اب میں آیتیں پڑھتا جاتا ہوں اور آپ اس کو غیر سے سنیں. آل عمران میں کیا ہوا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. جو رسول کو پیٹ دے کر بھاگے, میں اللہ اس کافر سے محبت نہیں کرتا. پتا چلا جو بھی رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا وہ کافر. سورت نور میں ارشاد ہوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. میرے حبیب, مومن وہ ہے, مومن وہ ہے, مومن وہ ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو, رسول پر ایمان ہو, اور جب آپ پر مصیبت پڑے, آپ پر مصیبت پڑے تو مصیبت میں بغیر اجازت آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں. پتا چلا جو چھوڑ گیا وہ کافر, جو مدد کرے وہ مومن. کس کی؟ عبد الحکیم کی, رسول کی. بس میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا, ایک ایک آیت کو ملا کر پڑھ رہا ہوں. جو رسول کو چھوڑ گیا وہ کافر, جس نے مدد کی وہ مومن. پھر ارشاد ہوا سورت بقر میں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا رسول تمہیں میدان جنگ میں لے کے جاتا ہے تو قلیل کے سوا تو ٹھہر جاتے ہیں, اور اکثریت میرے رسول کو چھوڑ جاتی ہے. اور ایسے ظالموں کو میں جانتا ہوں جو میرے رسول کو چھوڑ جائیں. اب حقیقت کو مانو, جو چھوڑ گیا وہ ظالم. توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں, آستے آستے قریب آ رہا ہوں. حقائق کو مانو, جو چھوڑ گیا وہ کافر, جس نے مدد کی وہ مومن, جو چھوڑ گیا وہ ظالم, جو چھوڑ گیا وہ ظالم. اور اسی سورت بقر میں ارشاد ہوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. میرے حبیب, جو مصیبت میں, جو میدان جنگ میں آپ کو چھوڑ کے نہ جائے وہ صابر بھی ہے, وہ صدیق بھی ہے, وہ متقی بھی ہے. میں نے کہا تھا آپ سارے اٹھ کر داد دیں گے, اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا نوجوانوں, اتنا بڑا جملہ میں نے نوجوانوں کہہ دیا اور آپ خاموش رہے. حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے. جو رسول کو چھوڑ جائے وہ کافر, جو مدد کرے وہ مومن, جو چھوڑ جائے وہ ظالم, جو مدد کرے وہ صابر, وہ صدیق, وہ متقی. بڑا جملہ قبلہ عرض کر رہا ہوں. جو چھوڑ جائے وہ ظالم, جو مدد کرے وہ صابر, وہ صدیق, وہ صابر, وہ صدیق, وہ متقی, وہ متقی. اور پھر ارشاد ہوا, گھبرا تو نہیں گئے؟ ایسا نہیں. اب یہ الفاظ ہیں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ الفاظ ہیں سورت انفال کے. دیکھو, اگر سورت کا نام میں نہ کہوں تو پھر آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں
کہ یہ کون سی سورت تھی؟ یہ الفاظ ہیں سورت انفال کے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اے ایمان لانے والے، اے ایمان لانے والے، جب میرے رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیٹھ نہ دینا۔ زبان سے نوجوانوں بات کرو، اسی سے زیادہ میں کیا کھل کر آپ سے بات کروں؟ قرآن کے حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اے ایمان لانے والے، جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو اپنی پیٹھ نہ دینا، اور جس نے پیٹھ دکھائی میں اللہ اسی پر غضب بھی کروں گا، میں اللہ اسی پر غضب بھی کروں گا، اور ہمیشہ کے لیے جہنم۔ زبان سے بات کرو، مجھے کہنا کیا ہے؟ جو رسول کو چھوڑ کے گئے، چھوڑ کر چلا جائے کافر، جو مدد کرے وہ مومن، جو چھوڑ جائے وہ ظالم، جو مدد کرے وہ صابر، متقی، صدیق، جو رسول کو چھوڑ جائے وہ مغضوب۔ خدا کی قسم، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، یہ جملہ اتنا بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ کر چلا جاؤں تو اس میں سال بھر کا مواد ہے۔ جو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے وہ کون ہے؟ مغضوب۔ مغضوب بھی ہے، جہنمی بھی ہے۔ اب سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا کہ جناب موسیٰ نے جب اپنی قوم کو کہا کہ شام کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو سب نے انکار کیا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب، تو اللہ نے فرمایا سب نے انکار کیا، سارے بھاگ گئے، لیکن دو مرد تھے، مرد دو۔ بڑا جملہ ہے میرے بزرگوں، اگر اسی سے زیادہ میں کیا کہہ سکوں؟ اللہ نے فرمایا دو مرد تھے جو صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اور کون تھے؟ انعم اللہ علیہما، جن دونوں پر میں نے نعمتیں نازل کی تھی۔ اس کے زیادہ میرے پاس مواد نہیں نوجوانوں، میں کہاں سے مواد لے کر آؤں؟ جو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے وہ مغضوب، جو مدد کرے وہ انعمت علیہم۔ بڑا جملہ، نعرہ